السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں قصہ قلب رائٹرز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 5ویں سٹوری درِ قلبم، اور اس کی رائٹرز ہیں ایمن مغل، رمشا سجاد حسین، غامز ٹی جے سلفائڈ اور بشرا امین۔ تو شروع کرتے ہیں درِ قلبم۔ سنو، تم ساتھ رہنا بس، اگر میں روٹھ جاؤں تو مجھے پھر سے منا لینا، میری دنیا میں آ کر تم نئی دنیا بسا لینا، مجھے ہی پاس رکھنا، تم کہیں جانے نہیں دینا، سنو تم ساتھ رہنا بس۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، مسلسل چلتے رہو تو پاؤں تو نہیں تھکتے لیکن دل ضرور تھک جاتے ہیں موت آنے سے پہلے۔ اس سب میں رشتوں، اعتبار، وفا، مخلصی کا کردار کتنا ہوتا ہے سب سامنے آ جاتا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی آخری بیٹی ام الفراز ہوں۔ مجھ سے پہلے میری 4 بہنیں تھیں، بھائی نہیں تھا کوئی، مگر وقت تو پھر سارے خلا پر کر دیتا ہے، خلا پر کر دیتا ہے۔ آخر پر ہونے کی وجہ سے میں لاڈلی تھی۔ سب بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور میں کامرس یونیورسٹی سے BS کمپیوٹر کر چکی تھی۔ میں خاندان کی وہ بیٹی تھی جس کے چہرے کا رنگ دھلا سفید کے ساتھ گندمی تھا۔ شروع میں تو انفیریئر کمپلیکس کا شکار رہی، مگر گھر والوں نے بہت ہمت بندھائی، مگر لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، جینے کہاں دیتے ہیں، یہ خوف بھی تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے میں شکر ادا کرتی تھی، مشکل سے ہی کوئی ایک دوست بنا سکی تھی۔ جانے کا دل تو جیسے کرتا ہی نہیں تھا، مگر آج تو شاید اختتام تھا۔ اب یہ نہیں جانتی تھی کس کی کہانی کا۔ میں جنت روڈ سے بہت کم گزرتی تھی کیونکہ سب کہتے تھے وہاں سے حوریں گزرتی ہے، مگر میں ہمیشہ دوسرے راستے سے گزرتی تھی جہاں پر لوگوں کا بہت کم گزر ہوتا تھا۔ آ گئی تم؟ ہمیشہ کی طرح آئرہ اسی راستے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اکیلے نہیں چل سکتی تھی، کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جہاں ہم کھڑے تھے ہمارے بالکل پیچھے میتھس ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ تھی، جس کا پچھلا دروازہ ہمیشہ بند رہتا اور بالکنی ویران۔ اس سے آگے گراؤنڈ خالی تھا، پھر تھوڑا سا آگے جا کر ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا۔ تم جنت روڈ سے کیوں نہیں گزرتی؟ میں سائن کر کے اپنی ڈگری لے چکی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا، میں شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ ابھی تک میرے خیالوں میں تھا، جہاں الگ ہی کوئی اس کی تصویر تھی، کیونکہ حقیقت میں اسے دیکھنے سے گریز برتتی تھی۔ ارے وہ اس طرح تھوڑی ہنستی تھی۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور اس کی ہنسی کو یاد کیا۔ مجھے خود سے اس کی باتیں کرنا پسند تھا، اور ہر بات اس کی ہنسی سے شروع ہو کر ہنسی پر ختم ہوتی تھی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ اسے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور تب میرے ہونٹ بھی اس کی ہنسی کے ساتھ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ میں نے آج بھی اپنے دل کو سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولا، مگر وہ تو اس دن ہی محفل یار میں کہیں رہ گیا تھا۔ شام میں برستی بارش جیسی ہنسی تھی۔ میں نے اس کی ہنسی کو آہستہ آہستہ یاد کرتے سوچا، بس کرو، میں اتنا ہنسوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ اس کے کہے گئے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے، جو آج بھی ہواؤں میں مہوے رقص تھے۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب بارش کی پہلی بوند اس کے رخسار پر گری اور اس کے لبوں پر آنے والی پرسکون مسکان نے میرے دل کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی مسکان میں طرح طرح کے رنگ تھے، کبھی اس کی مسکراہٹ اس قدر مدھم ہوتی کہ بیتتے لمحے رک جاتے، تو کبھی اس کی مسکراہٹ سے قوس قزح کے رنگ پھوٹتے تھے۔ میں نے تب اسے پہلی بار دیکھا تھا جب بارش میں اس کا نقاب اتر گیا تھا، لیکن جہاں وہ کسی کی موجودگی نہ پا کر مطمئن ہوئی تھی، وہیں میرے سخت دل کی دھڑکنوں میں انتشار ہوا تھا۔ میرا دل اس لمحے کے بعد میرا کہاں رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، لفظوں سے کچھ کہہ نہ سکا، آنکھوں سے سب بیاں ہو رہا تھا۔ اس کے بہانے میں اب رب سے اس کی باتیں کرنے لگا تھا۔ میرا دل جیسے انجان تصور میں مقید تصویر کو دوبارہ خود پر نقش کر رہا تھا۔ میں کب سے بلا رہا ہوں تمہیں، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ میں اس وقت اپنے گھر کے 2nd فلور کے ٹیرس پر موجود تھا۔ میرا خیال ریان کے مجھے پکارتے ہی جیسے منظر سے غائب ہو گیا۔ میں نے انجان نظر سے استفسار کیا۔ نہیں مان رہی؟ وہ جان گیا تھا اس کے کھویا سا انداز دیکھ کر۔ کون؟
میں اس کے موجودگی کے حصار میں تھا جو ابھی وہاں سے گزر کر گئی تھی، وہی جس کی وجہ سے دن رات خجل خوار رہا، جس کو دیکھ کر تیری آنکھیں اب خود بخود چمک اٹھتی ہے اور تو ہوش میں نہیں رہتا۔ میں نظریں جھکا گیا۔ میں اپنی سلطنت کا مغرور شہزادہ تھا جو اب اس کے ذکر پر خاموش ہو کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ کیسے کروں؟ زبردستی کیسے کروں؟ ریان، ایسا کر کے میں اس کی نظروں میں اسے نہیں گرا سکتا۔ میں 6 مہینے بعد اس کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہو سکتا ہے تیرے آنے کی ان کو کوئی آس ہو، تیرے جانے سے وہ راضی ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آج تم نہ گئے تو دیر ہو جائے۔ کیا یہ کوتاہی اس پچھتاوے سے چھوٹی ہوگی؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی باتوں پر میرا سر چکرانے لگا۔ ریان ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آج بات نہیں کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا مطلب ماما؟ مجھے تشویش ہوئی۔ بیٹا، اس کا رشتہ دیکھنے آج کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ماما نے میرے سر پر یہ دھماکہ کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آخرکار جو کب سے چپ تھا چیخ پڑا۔ محبت وہ میری ہے، رقیب کا تو میں نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ اگر تم آج بھی خاموش رہے تو اس کو سوچنے کا حق بھی تم پر حرام ہو جائے گا۔ میں ریان کی اس بات پر اس کو گھور کر رہ گیا۔ ہاں بیٹا، ماما نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ اوکے، میں اس سے آج ہی ملوں گا۔ میرے اس فیصلے پہ ماما اور ریان بہت خوش تھے اور میری روح میں بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی میرے سوہانے روح اور مضر صحت تھا۔ میں کس طرح سیڑھیاں اترا، گاڑی میں بیٹھا، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جیسے پلک جھپکتے ہی وہ دشمن جاں میری نظروں سے اوجھل ہو کر دل کے خانے میں ہمیشہ کے لیے ایک لا حاصل یاد بن کر محفوظ ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دل کے خانوں میں موجود لا حاصل یادوں میں سب سے ظالم محبت کی یاد ہے، اور میں اپنی محبت کو یاد تو بنانا چاہتا تھا مگر لا حاصل نہیں۔ میں گاڑی بھگا کر لایا تھا اور پارک کرتے ہی دوڑتے ہوئے یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوا۔ مجھے معلوم تھا وہ اس وقت کہاں ہوگی، اور میرا اندازہ درست تھا۔ وہ اس وقت وہیں پر تھی، اسی جگہ جہاں پہلی مرتبہ میرے دل نے اس کے قدموں تلے روندے جانے کی تمنا کی تھی۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، جانے کیا ہوا کہ اچانک اس نے اپنی جھکی نظر اٹھائی۔ شاید اسے کسی کی نظروں کے حصار میں ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس ایک نظر نے کیا کچھ نہیں تھا، حیرت، غم، غصہ، ناراضگی، شکوہ، اور ہاں، محبت بھی۔ اچانک میں نے اس کی نظروں کو بھیگتا پایا۔ میری نظر اس کی بھیگتی نظر سے ٹکرائی اور مقصد حیات تمام ہوا۔ میں اس سے مناسب قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ ہمارے درمیان بہت دیر خاموشی رہی، اور پھر میں نے صرف ایک سوال کیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جواب میں اس نے کہا بھی تو صرف اتنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، ایسا نہ ہو بعد میں پچھتاوا ہو، کیونکہ میں اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ چاہے ساری دنیا کو تم سے مسئلہ ہو یا نہ ہو، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ یہ لفظوں کا ہیر پھیر بھی کس طرح ہمارے سکون اور بے سکونی کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون تاثر محسوس کیا۔ شاید وہ اپنے نقاب میں مسکرائی بھی تھی۔ میں ایک پرسکون اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ محبت میں ذرا سی بہادری ہمیں وہ دے دیتی ہے جس کا صرف تصور ہی کیا ہو۔ میں نے بھی اپنی یاد محبت کو لا حاصل نہیں بنایا تھا۔ محبت خوبصورتی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہی اس کو ہے کسی ایک شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنا، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں سما جائے۔ پھر جب میں ہمیشہ کی طرح لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو کر اس کے پاس جاتی تو ہر دفعہ کی طرح اس سے کھوئی پوچھتی، میں کیسی لڑکی ہوں؟ کیا جانا ہے تم نے مجھے؟ تم بہت حساس ہو، کافی خوبیاں ہیں تم میں، بس غصہ جلدی کر جاتی ہو اور سوچتی بہت ہو۔ اور مجھے لگتا وہ میرا ہر مسئلہ سمجھ گیا ہو، جیسے لوگ میری رنگت کو پسند کیوں نہیں کرتے، تم پسند ناپسند سے نکل آؤ، لوگ کسی کو ایک نظر سے دیکھا نہیں کرتے، اور تمہارے لیے تو میرا پسند کرنا ہی بہت ہونا چاہیے، تو تم دل بڑا کرو، چاہتی جاؤ جو چاہتا ہے، ملے نہ ملے اس کا شکوہ نہ کرو، شکوہ بھی بوجھ ہے۔
میں ایسی کیوں ہوں؟ ایک دفعہ کسی راستے سے گزر جاؤں اسے کبھی بھولتی نہیں۔ تم جیسی بھی ہو بہت اچھی ہو، ہر بات کو دل سے مت لگایا کرو۔ زندگی میں کئی بار ہمیں بہت کچھ بھلا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ غلطیوں سے سیکھا کرو، خوش اخلاق رہو، مگر احتیاط سے چلو۔ اب مجھے ہنس کے دکھاؤ۔ اور میں ایسا سکون محسوس کرتی کہ جینے لگتی۔ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ اور اس کے سادہ سے لفظوں نے میری رگوں میں سکون بھر دیا، پتہ نہیں کیسے، مگر میں ہمیشہ خود کو جس بھی پریشانی میں اس کے پاس لاتی، وہ میرے سارے دکھ چن لیتا۔ اور ساری زندگی شاید یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکو، کسی کی تکلیف سن سکو، اسے ہنسا سکو۔ تو یہ سٹوری بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی پسند آئی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں آگے اگلی سٹوری کی طرف۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔